السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ میں خوش آمدید۔ پروگرام چٹ چیٹ کارنر میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ظفر نقوی۔ پروگرام میں سب سے پہلے شامل کریں گے شوبز کے حوالے سے خبریں۔ ناظرین، پاکستان کی سب سے بڑی صوبائی اسمبلی پنجاب اسمبلی نے حال ہی میں اتفاق رائے سے ایک قرارداد منظور کی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ماہ رمضان کے حوالے سے پاکستان ٹی وی چینلز پر پیش ہونے والے پروگرامز میں شوبز کی دنیا سے تعلق رکھنے والے افراد کو شمولیت سے روکا جائے گا۔ قرارداد صوبہ پنجاب کے شہر جنگ سے تعلق رکھنے والے ممبر مولانا معاویہ اعظم کی طرف سے گزشتہ ماہ کی 30 تاریخ کو جمع کرائی گئی تھی، تاہم اسے جمعرات کو ایوان میں اتفاق رائے سے منظور کر لیا گیا۔ اسمبلی کی طرف سے منظور کی جانے والے قرارداد میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا پر نظر رکھنے والی سرکاری ادارے پیمرا کو سختی سے پابند کیا جائے گا کہ وہ ٹی وی چینلز کو پابند کرے کہ ایسے شعبے سے جڑے ہوئے لوگوں کو رمضان ٹرانسمیشن میں ہرگز شامل نہ کیا جائے۔ قرارداد کے مطابق چند برسوں سے پاکستان کے ٹی وی چینلز پر رمضان المبارک کے مہینے کو مد نظر رکھتے ہوئے خصوصی نشریات کا آغاز کیا جاتا ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رمضان ٹرانسمیشن کو ایسے لوگ ہوسٹ کرتے جن کا تعلق دین اسلام سے وابستہ طبقے سے ہے، لیکن پاکستان میں ریٹنگ کے چکر میں ایسے لوگوں کو رمضان ٹرانسمیشن میں ہوسٹ بنایا جاتا ہے جن کا دور دور تک دین سے تعلق نہیں ہوتا۔ اداکار منیب بٹ اپنی اہلیہ اداکارہ ایمن خان کے ساتھ عمرے کی سعادت حاصل کرنے سعودی عرب روانہ ہو گئے۔ دونوں نے جہاز میں بیٹھے ہوئے اپنے مداحوں کے ساتھ اپنی تصاویر شیئر کی اور اپنے مداحوں کو اپنی سعودی عرب روانگی کے بارے میں اطلاع دی۔ ذرائع کے مطابق اداکارہ ایمن خان اور منیب بٹ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ سعودی عرب میں گزاریں گے۔ اس دوران وہ عمرے کی سعادت بھی حاصل کریں گے۔ اداکارہ میزبان صنم بلوچ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس سال رمضان المبارک میں کسی بھی ٹی وی چینل کی نشریات کا حصہ نہیں بنے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس بار کسی چینل پر رمضان ٹرانسمیشن نہیں کریں گی۔ صنم بلوچ نے اپنے انسٹاگرام پر مداحوں کو آگاہ کیا کہ وہ رواں برس عید المبارک میں رمضان کے نشریات کے دوران کوئی شو نہیں کر رہی تھیں، اور صنم بلوچ نے مزید کہا کہ مارننگ شو کرنے کے بعد رواں برس آرام کرنے کو ترجیح دیں گی، اس لیے وہ اس بار رمضان میں کسی نشریات میں نظر نہیں آئیں گی۔ صنم بلوچ نے یہ بھی کہا کہ کچھ ایجنسیاں اور چینلز ان کے حوالے سے جھوٹے دعوے کر رہی ہیں کہ وہ رمضان نشریات میں شو کرتی دکھائی دیں گی۔ صنم بلوچ نے ان دعووں کو جھوٹا قرار دے دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو وہ کوئی اور رمضان شو کر رہی ہوتی تو وہ اس حوالے سے سب سے پہلے مداحوں کو خود آگاہ کرتی۔ صنم بلوچ نے کہا کہ ان کے مداح انہیں رمضان ٹرانسمیشن میں تو نہیں، البتہ رمضان میں نشر ہونے والے ڈرامے میں ضرور دیکھیں گے۔ خیال رہے کہ رمضان ٹرانسمیشن میں شوبز سے جڑے افراد پر پابندی عائد کرنے کے مطالبے کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کروا دی گئی ہے۔ حق پارٹی کے پارلیمانی لیڈر مولانا محمد معاویہ اعظم کی جانب سے پنجاب اسمبلی میں جمع کرائی گئی قرارداد کے متن میں کہا گیا کہ شوبز سے جڑے افراد کو رمضان ٹرانسمیشن میں میزبان بنانا انتہائی افسوسناک عمل ہے۔ عالمی شہرت یافتہ پاکستانی اداکارہ ماہرہ خان دیگر فنکاروں کے برعکس اپنے مداحوں کے ساتھ رابطے میں رہتی ہیں اور مختلف سوشل نیٹ ورکنگ سائٹس کے ذریعے مداحوں کی جانب سے پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات بھی دیتی ہیں۔ حال ہی میں ماہرہ نے انسٹاگرام پر سوال جواب کے سیشن کے دوران مداحوں کی جانب سے پوچھے گئے سوالات کے نہ صرف دلچسپ جوابات دیے بلکہ بہت سے لوگوں کو اپنی ماہرانہ رائے سے بھی نوازا۔ ایک صارف نے ماہرہ سے شوبز میں نوآورد ہدایت کاروں اور اسکرین رائٹرز کو چند مشورے دینے کے لیے کہا، جس پر ماہرہ نے مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ ابتدا میں شوبز میں نئے آنے والے افراد کو چاہیے کہ وہ مختصر فلمیں بنائیں، مختلف چینلز اور ہدایت کاروں کے ساتھ کام کر کے تجربہ حاصل کریں۔ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کی آمد کے ساتھ بہت سارے مواقع جلد ہی آ جائیں گے۔ ایک صارف نے ماہرہ سے ڈپریشن کے علاج کے متعلق سوال پوچھا، جس پر ماہرہ نے ڈپریشن میں مبتلا افراد کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ کبھی بھی مدد مانگنے میں خوف یا شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ بعض دفعہ کسی سے بات کرنا بھی ڈپریشن کو کم کرتا ہے، لہٰذا صحیح انسان کے پاس جائیں جو آپ کی رہنمائی کر سکے۔ اور اب ذرا رخ کرتے ہیں ہالی ووڈ کا۔ ہالی ووڈ اداکار کرس ہیمسورتھ نے سپر ہیرو فلم ایونجرز اینڈ گیم کی تاریخی کامیابی پر اپنے مداحوں کا شکریہ ادا کیا ہے۔ ذرائع ابلاغ کے مطابق کرس ہیمسورتھ نے انسٹاگرام پر
فلم ایونجرز اینڈ گیم کی دنیا بھر میں تاریخی کامیابی پر مداحوں کے لیے ایک ویڈیو شیئر کی ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ فلم ایونجرز اینڈ گیم کے لیے دنیا بھر کے سینما کی تاریخ میں تاریخی اور شاندار ابتدائی ویکینڈ تھا۔ یہ فلمی تاریخ کے اعتبار سے سب سے بڑی فلم بن گئی ہے اور آپ سب کی بھرپور حوصلہ افزائی کی وجہ سے ہوا ہے، جو آپ کے بغیر ناممکن تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ کی محبت کی وجہ سے فلم کے کرداروں کو زندگی ملی اور اس فلم کی کامیابی کا ذمہ آپ سب کے سر ہے، جس پر آپ سب کے شکر گزار ہیں۔ واضح رہے کہ فلم ایونجرز اینڈ گیم 26 اپریل کو ریلیز کی گئی، جس نے 3 روز میں دنیا بھر سے 1.69 ارب کا بزنس کیا اور یہ ریکارڈ کمائی کی۔ تو جی ناظرین، اسی کے ساتھ پروگرام چٹ چیٹ کارنر پہنچتا ہے اپنے اختتام کو۔ مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔